یہ بات میری یاد رکھنا کہ تیرا یہ ظلم تیرے سامنے ضرور آئے گا۔ اور کتنی کربناک اور سوز سے بھرپور زندگی ہوگی اس عورت کی، ایک ایک لمحہ جو کہ اپنے لخت جگر کو صرف دیکھنے کے لیے ترس رہی ہے۔ بچوں کو دور کر دینا وسیم، آپ کا بچہ ہے، آپ کا بھی تو بچہ ہے، ہماری بھی تو اولاد ہے۔ ہاں، خون جو ہے نا، خون وہ تو جانور بھی اپنے بچے کے لیے اپنی جان کو لگا دیتا ہے، اپنا داؤ پہ لگا دیتا ہے۔ تو یہ تو ایک ماں ہے، اور میرا دل اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ جو لوگ اس بات کی کوشش کریں گے کہ اس ماں کو اس کے بچوں سے ملوا دیں، اللہ کے ہاں ان کو بہت اجر ملے گا۔ اور یہ وسیم بھائی، یہ ہماری روز کی کہانیاں ہیں، یہ امیروں کے گھر بھی ہے، یہ غربا کی طرف بھی ہے، یہ اس کا تعلق کسی حسب نسب یا فرقے سے نہیں، اس کا تعلق ہمارے گھروں سے ہے نا۔ ہم یہ تو ضرور کہتے ہیں وسیم کہ بچوں کو ماں باپ کے ساتھ اچھا حسن سلوک کرنا چاہیے، لیکن میں نہیں سنتا کہیں بھی کہ کہیں یہ بات بتائی جائے کہ ماں باپ کو بچوں کی تربیت کیا کرنی چاہیے۔ جو ڈالو گے ان کے اندر وہی باہر نکلے گا۔ آپ کا یہ ظلم دیکھ کر یہ جو ساس ہے، اس کو اس بات کا ذہن میں خیال رکھنا چاہیے کہ یہ جو تیرے پوتے پوتیاں بڑے ہو رہے ہیں، یہ کل کو آ کے تیری گردن پکڑیں گے، یہ زندگی بھر تجھے معاف نہیں کریں گے، اور تو محروم ہو کے رہے گی۔ اور میں اس باپ کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ تو نے جن بچوں کو ان کی ماں سے الگ کیا ہے، یہ بچے بڑے ہو کر تجھے ہرگز معاف نہیں کریں گے۔ بلکہ میں آپ لوگوں سے بھی گزارش کروں گا، یہ سحر کا وقت ہے، سحر کے دسترخوان پر ہم بیٹھے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اس دکھی بیوی اور اس دکھی، اب تو خیر بیوی تو نہیں رہی، اب تو بیوہ ہو گئی، اور اس دکھی ماں کی مشکلات کو اللہ تعالیٰ اس پروگرام کے توسط سے، اس نشریات کے توسط سے، اس سیگمنٹ کے توسط سے۔ ایک چھوٹی سی بات میرے ذہن میں رہ گئی، میں یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ میں تمام شوہروں کو ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں، شیطان کے اس ہیلے میں ہرگز نہ آنا کہ کیونکہ میری ماں طلاق دینے کو کہہ رہی ہے میں طلاق دے دوں۔ یہاں ماں کی نہیں ماننی، اللہ رسول کی ماننی ہے کہ اللہ کے نزدیک، شیطان کے نزدیک سب سے بڑی کامیابی میاں اور بیوی کی طلاق کرانا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ بات یاد رکھنا، اللہ کے ہاں سب سے مبغوض حلال چیز طلاق ہے۔ ہرگز نہ ماننا یہ ماں کوئی فاطمہ نہیں ہے، یہ باپ کوئی ابو بکر نہیں ہے، یہ عام لوگ ہیں، اتنے ہی گناہ گار ہیں جتنے ہم باقی گناہ گار ہیں۔ ہرگز ماں کے کہنے میں آ کر اپنی بیوی کو طلاق نہ دینا میرے دوست، اپنا گھر تباہ نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ اس ماں کی مشکلات کا مداوع کرے انشاءاللہ۔ ہمارا یہ سیگمنٹ مداوع انشاءاللہ شان سحر میں روزانہ جاری رہے گا۔ ہمارا ای میل ایڈریس بھی آپ کی اسکرینز پر آتا رہے گا۔ فیس بک پیج ہے ہمارا facebook.com/وسیم بدامی آفیشیل، اس کو بھی ہم ریگولرلی چیک کرتے رہتے ہیں۔ ٹویٹر آئی ڈی ہے WASEMBADAMI۔ ان تمام تر ایڈریسز پر آپ اس طرح کی کہانیاں، اپنا قصہ لکھ کر بھیج سکتے ہیں۔ ساتھ میں ضرور لکھیے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی شناخت ظاہر کی جائے یا ہم کوئی فرضی نام شامل کریں۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، اور وقفے کے بعد انشاءاللہ شان سحر میں علماء کرام کے ساتھ انشاءاللہ سحر کے دسترخوان پر علماء کرام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ شان رمضان میں، شان سحر میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ انشاءاللہ اپنا 12واں روزہ، ہم آج 13واں، میں روزانہ اس میں اچھا یہ کنفیوژن کا شکار ساری 12واں ہے نا، بات ہے ٹھیک ہے، 12واں روزہ انشاءاللہ ہم اختیار کرنے جا رہے ہیں۔ اور سحری کے دسترخوان میں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے مختلف دنوں میں مختلف موضوعات پر بات کی جائے، اور ساتھ ہی اس طرح ہم نے کہا کہ اگر کچھ حقائق ہیں تو اس کا حل یہ نہیں ہے کہ اس سے چرا لی جائیں، اسٹیٹ آف ڈینائل میں رہا جائے۔ جو سچائی ہے وہ ہے، اگر اس سے آنکھ چرا بھی لی جائے، آنکھ بند بھی کر لی جائے، تو وہ حقیقت تو اپنی جگہ کھڑی ہے۔ اور یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم شان رمضان میں رمضان کی شان پہ بات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات اور ان کی تعلیمات پر بات کر رہے ہیں، اور ہم یہ سب کچھ کر لیں موجودہ حالات سے بالکل بے خبر رہتے ہوئے،
کیونکہ ظاہر ہے یہ کوئی اس معاشرے سے الگ تھلگ کوئی آئسولیٹڈ نشریات تو نہیں ہو رہی، بلکہ اس میں ہر وہ چیز ہم ڈسکس کرتے ہیں جو کہ آپ کے میرے روزمرہ کے معمولات پر اثر انداز ہوتی ہے یا ہمارے آس پاس ہو رہی ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اس پر بات نہ کریں. اس لیے آج ہم علماء کرام کی اجازت سے ذرا میں آغاز اگر اجازت دیں تو مولانا کمیل مہدوی صاحب آپ سے اس ایک مسئلے کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں جو کہ اس وقت درپیش ہے، اور مجھے نہیں معلوم اس پر کیوں ایک شاید کچھ ہچکچاہٹ ہوتی ہے اس پر ڈسکس کرنے میں. اگر ہم باقی تمام تر امور پر اس کی حساسیت کا اندازہ لگاتے ہوئے بھی ڈسکس کر سکتے ہیں تو اس پر کیوں بات نہ کی جائے. یہ جو ایک اس وقت معاملہ چلا ہوا ہے اسرائیل اور فلسطین کے حوالے سے، جی جی، اور جو ایک بربریت ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں، اور وہ افراد وہ انٹرنیشنل کمیونٹی جو کہ ہمیں ویسے انسانیت اور اخلاقیات کے درس دیتے ہوئے نظر آتی ہے، ان کے انتہائی متعلقہ لوگ سر عام آ کر یہ کہتے ہیں کہ بھائی سیدھی سیدھی بات ہے، ہم اگر ہمارا تو ایک گیا تو ہم اس کے بدلے 100 ماریں گے، ہم تو 500 ماریں گے. اور یہ سب ہو رہا ہے. یہ کیا ہے؟ اور ایک تو یہ، اور پھر اس کے اوپر کیا اتنا زیادہ، کیونکہ ہم جو کہتے ہیں کہ جناب جس طرح جسم میں آنکھ کا کردار ہوتا ہے کہ مبتلا زخم کوئی عضو ہو تو روتی ہے آنکھ، کس قدر ہمدرد سارے جسم کی ہوتی ہیں آنکھ، کہ جسم کی کسی حصے کو کچھ ہو تو آنکھ کو. تو امت مسلمہ کے کو بھی اسی طرح کا کردار ہونا چاہیے کہ کہیں بھی کچھ ہو تو سب کو تکلیف ہو. وہ تکلیف ہم محسوس کر نہیں رہے، صاف سی بات ہے. کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. چونکہ وقت محدود ہوتا ہے ہمارے پاس یہاں پہ، تو میں یہ محدود حوالے سے بات کروں گا. آپ نے جو یہ تکلیف کی بات کی کہ درد محسوس ہونا، یہاں آنے سے پہلے، ٹرانسمیشن میں آنے سے پہلے انٹرنیٹ پہ ذرا میں کوئی دیکھ رہا تھا ان معاملات کو جب، تو اس میں کسی نے بڑا اچھا جملہ ایک لکھا تھا، کہا کہ یو ڈونٹ ہیو ٹو بی اے پیلسٹینین اور اے مسلم ٹو فیل دا پین آف غزہ، یو جسٹ ہیو ٹو بی اے ہیومن. آپ کا صرف انسان ہونا کافی ہے ان تمام مصائب کو ذرا تصور کرنے کے لیے اور اس کا درد احساس کرنے کے لیے. اس کے لیے کسی ملک سے یا کسی مذہب سے وابستہ مسلک تو چھوڑ ہی دیجیے، یہ تو مذہب، ہاں اس سے بڑھ کر بات ہے، انسانیت کی بات ہے. اور اچھا ساتھ میں لیکن ایک اور تلخ حقیقت، وہ جو انٹرنیٹ پہ سارا میں پڑھ رہا تھا نا، تو اس میں ایک اور تلخ حقیقت تھی جو نیچے لکھی ہوئی تھی کہ تقریباً 85 اس وقت شہادتیں ہو چکی ہیں لگ بھگ فلسطینیوں کی، تقریباً گزشتہ کچھ دنوں کی یہ جو بمبارڈمنٹ سے، اور انتہائی ظاہر قابل مذمت ہے اور قابل افسوس ہے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے سحری کے دسترخوان پر کہ اللہ وہاں کے ان مظلوم لوگوں کو ہمت، جرأت، طاقت نصیب فرمائے انشاءاللہ، اور ان کی نصرت فرمائے، اور ہمیں بھی اس درد کو احساس کرنے کی اور جس انداز سے بھی ہو سکے دام درہم قدم سخنے، کسی بھی انداز سے ان کی نصرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. اس کے نیچے ایک بات لکھی ہوئی تھی، اگر ہم وہاں کے بارے میں بات کرتے ہیں جو کہ کرنی چاہیے اور ہم کر بھی رہے ہیں اس وقت، تو ساتھ میں یہ بھی ذرا ملاحظہ فرمائیے گا کہ کسی نے نیچے کمنٹ لکھا کہ صہیونیوں کے ہاتھوں 85 فلسطینی شہید ہو گئے، تو ذرا حساب لگائیے کہ مسلمانوں کے ہاتھوں کتنے مسلمان مملکت خدا داد پاکستان میں مارے گئے ہیں. تو اگر ہم اپنے اعتبار سے بھی دیکھیں نا، تو ہم خود اتنی پستی میں ہیں اور اتنے گرے ہوئے ہیں. ہمارا چاہے معاشرتی اس وقت رویہ ہو یا قانون کا انفورسمنٹ ہو، امپلیمنٹ ہو، اس کا ایک دوسرے کے لیے شرح صدر ہو، وہ اس حد تک نیچے گر چکا ہے کہ بسا اوقات تو کراچی میں ایسی ایک لہر چل جاتی ہے، اور اب بھی 1-2 دن سے تھوڑا سا معاملہ پھر سے اللہ خیر کرے لیکن شروع ہو چکا ہے کہ 10-15 تو ہمارے یہاں بھی تقریباً 7-8 دنوں میں 85 تو ہو جاتا ہے. کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک بلاسٹ ہوتا ہے جناب، وہ ہزارہ کمیونٹی تھی، جو 100 لوگ ایک ساتھ مارے گئے، 150 لوگ ایک ساتھ مارے گئے. کاش ہمیں اپنی اصلاح کی بھی توفیق نصیب ہو سکے. اور ساتھ میں ایک دعا یہ بھی، میں کسی پر بات نہیں کرنا چاہوں گا، لیکن ایک دعا یہ بھی کہ امت اسلامیہ میں وہ ممالک اور وہ طاقتیں جو اپنا فعال کردار ادا کر سکتی ہیں، انہیں بھی ذرا اللہ یہ توفیق دے انشاءاللہ کہ وہ اس جانب آگے بڑھیں کہ ہم باقاعدہ ایک جسم کے حوالے سے ایک دوسرے کے یعنی ایک دوسرے کے دستے بازو اور مددگار بن سکیں. نہ یہ کہ ہم ایک دوسرے کے بارے میں جب کوئی کسی پر ظلم ہو رہا ہو تو اس میں اپنے علاقائی اور قومی مفادات کو دیکھتے ہوئے ایک دوسری لائن کو اختیار کریں. وہ بھی اللہ ہمیں توفیق دے انشاءاللہ. ایک براڈر اس میں ہوتا رہے. جی اچھا، آج ہم نے طے کیا جنید بھائی کہ تینوں علماء سے ذرا 3 مختلف موضوعات پر بات کر لی جائے، اس لیے کہ موضوعات کافی ہیں، ظاہر وقت لیکن کم ہوتا ہے. ابھی ہم جس موضوع پہ بات کر رہے تھے طلاق کے حوالے سے، یہ پوری کہانی ہم نے بتائی، دہرانے کا وقت نہیں ہے، ضرورت بھی نہیں ہے.
یہ اس کا کیا کیا جائے کہ یعنی اس کو بڑا ایک فخر سے کہا جاتا ہے کہ بھائی میرے پاس یہ رائٹ ہے, مجھے شریعت نے رائٹ دیا ہے. اور جو پرٹیکولر ایگزامپل ابھی ڈسکس کر رہے تھے اس میں تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک تو میں اپنا شرعی رائٹ ایکسرسائز کر رہا ہوں, اور پھر یہ کہ بھائی میری والدہ اور یہ سارے معاملات ان کے کہنے پہ میں نے یہ کیا ہے. اس پہ کوئی کیسے کوشچن اٹھا سکتا ہے؟ اور میرے اپنے بچے ہیں, قانونی جنگ لڑ کے لیے میں, اس کا کوئی اخلاقی پہلو بھی ہے یا نہیں ہے؟ جو بھی آپ نے جواب دینا چاہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. دیکھیں, پہلی بات تو یہ عرض کروں گا کہ کسی کو رائٹ عطا کیا جانا یہ ایک علیحدہ بحث ہے, اور ہرگز اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر اسے حقوق دیے گئے, رائٹس دیے گئے, تو وہ جیسے چاہے اس کا مس یوز کرے. اس بات کا اسے حق حاصل نہیں. اب طلاق کا جو حق حاصل ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ خدا نخواستہ آپس میں بالکل نہیں بن رہی, بالکل بننے کے کوئی چانسز نہیں. جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ واللاتی تخافون نشوزہن فعیذوہن واہجروہن فی المضاجع, کہ جس میں نصیحت کرنے کا حکم ہے, بات نہ مانے تو اپنے بستروں کو علیحدہ کرنے کا حکم ہے. تمام آپ نے وہ فرائض ادا کیے, تمام وہ آپ نے یوں سمجھ لیجئے کہ جتنے بھی اس میں معاملات ہیں وہ آزمائے. آزمانے کے بعد پھر آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی راستہ نہیں, تو پھر بھی آپ ایک طلاق دیں, پھر بھی ایک طلاق دیں. ہمارے معاشرے میں یہ رجحان بہت زیادہ ہے کہ جہاں ذرا سی ناراضگی ہوئی 3 طلاقیں دے کر فارغ کر لیا, اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے, ادھر گھومے ادھر گھومے, پھر بعد میں پشیمانی ہوتی ہے. تو میں تمام ویورز سے یہ عرض کروں گا کہ شادی فقط ایک چیز کا نام نہیں ہے. شادی نکاح اس چیز کا بھی نام ہے کہ جو آنے والی آپ کے گھر آ رہی ہے اس کا نان نفقہ آپ کے ذمے ہے. اگر آپ اسے صحیح طور پر ادا نہیں کریں گے تو روز قیامت اس کی باس پرس آپ سے ہوگی. کئی مسائل میرے سامنے آئے جب ان سے کہا گیا کہ بھائی تم جو بیوی گھر پر لائے ہو تو کیا اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ جسمانی آسودگی حاصل کی جائے؟ کہا کہ میں تو یہ سمجھ رہا تھا, اس کے علاوہ تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا. جی, تو ہمارے بھائیوں کو بہنوں کو چاہیے کہ شادی سے پہلے یعنی اسلامی معلومات حاصل کریں, دینی مسائل سمجھیں, جو نکاح کے مسائل ہیں اس کو سمجھیں, اور حقوق دینے کی بات کریں. دونوں شوہر اور بیوی اگر یہ کہیں گے نا کہ مجھے حقوق دینے ہیں تو انشاءاللہ لینے کی بات نہیں ہوگی, خود ہی ادائیگی ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ طلاق اگر دی جائے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جائز کاموں میں سب سے زیادہ مبغوض ترین کام طلاق دینا ہے. اللہ تعالیٰ غضب میں آ جاتا ہے, لہٰذا اس سے حتمی طور پر بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور میں جنید بھائی آپ کی بات سن رہا تھا, آخری بات عرض کروں گا کہ ماں نے کہہ دیا تو بیوی نے طلاق دے دی, شوہر نے طلاق دے دی بیوی کو, تو یہ ایسا نہیں ہوتا. ماں کو چاہیے کہ اس معاملے میں صبر کرے. کوئی اختلافات ہیں تو اپنے بیٹے کا گھر برباد نہ کریں, بعد میں بچے بڑے ہوتے ہیں وہ کس کو بد دعائیں دیں گے. لہٰذا اگر بیوی کی طرف سے کوئی ایسی غلطیاں ہیں, فحش غلطیاں ہیں, پھر تو طلاق دی جا سکتی ہے. غلطیاں نہیں, صرف انانیت کہ میری بات نہیں مانتی, میرا یہ کام نہیں کیا, اس بات پر شریعت نے اسے اجازت نہیں دی. میری بات یہ, ابھی مفتی صاحب کی باری ہے, میں بس ایک جملہ, شاید اس ایک جملے پر عمل کر لینا ہم تو ہمارے 50% سے زیادہ خاندانی مسائل حل ہو جائیں گے. اس کا آدھا حصہ تو حدیث ہے, آدھا حصے کے بارے میں اس وقت لائل ہوں, لہٰذا میں اس کو ایک اقوال زرنی کے عنوان سے گزارش کر دیتا ہوں کہ جب لا تغضی وانت الغضبان, جب بہت زیادہ غصے کے عالم میں ہو تو خبردار کوئی فیصلہ نہ کرنا, اور جب بہت زیادہ محبت کے عالم میں ہو تو خبردار کوئی وعدہ نہ کرنا. اگر یہ ایک اصول, کیونکہ جب بہت محبت کے اس کیفیت میں انسان ہوتا ہے نا, تو انسان کہتا ہے میں تمہارے لیے تارے توڑ لاؤں گا, اور جناب علی میں تمہارا بلب تو ٹھیک ہوتا نہیں, تم سے کیا تارے توڑ لاؤں گا, بعد میں تو یہ کیفیت ہو جاتی. تو بہت زیادہ محبت کے عالم میں کوئی وعدہ نہ کر لے, اور جب غصے کے عالم میں ہو تو فیصلہ نہ کر لے, خاموش ہو جائے تھوڑا سا, تو یہ بہتر رہے گا. معذرت میں نے آپ کا تھوڑا سا وقت لیا. ٹھیک, میں آپ سے مفتی اسماعیل نورانی صاحب یہ چاہ رہا تھا کہ اس حوالے سے بات کی جائے. رمضان المبارک کا آج 12واں روزہ ہے, نصف رمضان تقریباً گزر گیا ہے, پتہ بھی نہیں چلا اتنی تیزی سے ماہ رمضان گزر رہا ہے. جمعۃ المبارک بھی ہے آج, اس عنوان سے فرمائیے گا, ایک تو رمضان کے دن کی فضیلت, پھر جمعۃ المبارک سید الایام. سبحان اللہ, فرمائیے گا. جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. یقیناً بہت ہمارے لیے سعادت ہے کہ اللہ رب کریم نے ہمیں یہ دوسرا عشرہ مغفرت عطا فرمایا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ وقتاً فوقتاً اس بات کا احساس بھی کرتے رہنا چاہیے. ہمارے یہاں سے احساس ختم ہوتا جا رہا ہے. ہمیں چونکہ صبح سحری کی فکر, شام کو افطاری کی فکر,
اور اس کے علاوہ دیگر اور ہمارے کام کاج، تو اس طرف توجہ کم ہوتی ہے کہ عشرہ رحمت ہم سے جدا ہو گیا۔ ہم یہ تو دیکھتے ہیں کہ رمضان میں 22 دن باقی ہیں، اچھا درمیان میں جو عشرے ہم سے جدا ہو رہے ہیں، ایک ایک ہفتہ بھی اگر گزر رہا ہے تو ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ یعنی ہمیں اس بات کی بھی فکر ہونی چاہیے کہ ایک عشرہ رحمت مکمل طور پہ ختم ہو کر گزر گیا، ہم سے جدا ہو گیا، اور اب اس وقت عشرہ مغفرت چل رہا ہے، تو اس میں ہمیں کس قدر کوشش کرنی چاہیے اور ہماری کتنی تگ و دو ہونی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مغفرت کے حصول کے لیے، مغفرت کے طلب کے لیے۔ اور آپ دیکھیں کہ کرم بالائے کرم یہ ہے کہ اس عشرہ مغفرت میں اللہ تعالیٰ نے 2 جمعے عطا فرمائے ہیں۔ ایک آج جمعہ ہے، اگلا جو جمعہ آ رہا ہے وہ بھی عشرہ مغفرت میں، عشرہ مغفرت میں ہے۔ تو یہ اللہ رب کریم کا مسلسل کرم ہے کہ عشرہ رحمت ہوا اور اب عشرہ مغفرت ہے۔ بالکل۔ اور ایک بات میں مزید عرض یہ کروں کہ جیسے آپ نے بھی کہا ابتدائی گفتگو میں کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا اتنی تیزی سے رمضان شریف، اچھا ہر سال ہم تقریباً یہ بات کہتے ہیں اور ہوتا بھی ہے کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا، آج ابھی 12واں روزہ ہے، اگلے جمعے کو 19واں روزہ، اور اس طریقے سے۔ تو ایک جملہ میں یہ کہتا ہوں کہ جس مہمان کی قدر نہ ہو تو وہ جلدی جانے کی کرتا ہے۔ واہ، ٹھیک ہے نا، ہم مہمان کی قدر نہیں کرتے، ہم شروع میں کہتے تو ہیں اللہ تعالیٰ کا مہمان ہے اور ہمیں بہت قدر کرنی چاہیے، لیکن جب یہ مہمان آ جاتا ہے ہم اس کی صحیح معنی میں قدر نہیں کرتے، اور جب مہمان کی واقعی قدر نہ ہو تو پھر وہ جلدی کرتا ہے جانے میں کہ ہمیں پھر پتہ بھی نہیں چلتا، اور حتیٰ کہ وقت آ جاتا ہے کہ جناب اب بالکل بس رمضان ہم سے جدا ہو رہا ہے، اور پھر وہ حدیث ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ہلاک ہو گیا کہ جس نے رمضان پایا اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ تو عشرہ مغفرت پر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، اگر اس میں بھی ہم اگر اپنی مغفرت نہ کروا سکیں، بخشش نہ کروا سکیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی محرومی ہوگی، اور جمعۃ المبارک سے بھی ہمیں بھرپور استفادہ کرنا چاہیے۔ مفتی صاحب وہ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، جی یہ خلفائے راشدین کا وہ واقعہ تھا کہ وہ وہ عید کی نماز کا وقت ہو رہا ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ نہیں رہے، اور پھر صحابہ انتظار کے اندر بیٹھے ہیں اور آ نہیں رہے، پھر ایک صحابی کو بھیجا گیا، اس نے جا کر دیکھا کہ اندر رو رہے ہیں وہ واقعہ بالکل۔ اس میں یہ ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چونکہ مختصراً وقت ہے تو فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ آج عید کا دن ہے، مجھے نہیں پتا کہ آج عید کا دن ہے یا پھر یہ وعید کا دن ہے۔ عجیب، عید کا دن تو وہی ہے، اس کے لیے ہے کہ جس نے ماہ رمضان کو پا لیا۔ اب مجھے نہیں پتا کہ میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہوں یا مطرود ہوں۔ یہ وہ کہہ رہے ہیں جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، جن کو دنیا میں اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے خوشخبری عطا فرما دی، تو یقیناً یہ ہماری تعلیم کے لیے ہے۔ ایک جملہ عرض کروں گا جمعے کے حوالے سے، قبلہ مفتی صاحب نے جو فرمایا بڑے پیارے انداز میں، ایک کہوں گا، یہاں بیٹھ کر ہم جو باتیں کرتے ہیں تو مجھے ایک شخص نے کہا جو پنجاب سے آیا ہوا تھا، اس نے کہا کہ مفتی صاحب یہ جو علماء ہیں نا یہ جمعے میں یہ باتیں نہیں کرتے ہیں۔ اس سے میں نے پوچھا کہ بھائی تم کب جمعہ پڑھنے کے لیے جاتے ہو؟ تاکہ جب خطبہ ختم ہو رہا ہوتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ میں اپنے راجعون۔ ویور سے یہ بھی کہوں گا کہ انڈے کی قربانی کا ثواب حاصل نہ کریں، بلکہ گائے کی قربانی کا ثواب حاصل کریں، اونٹ کی قربانی کا ثواب حاصل کریں، تو اپنی مساجد میں اس وقت جائیں کہ جب امام صاحب کچھ سمجھا رہے ہوں، اور علماء حقہ کی صحبت اختیار کریں۔ اللہ آپ حضرات کو جزائے خیر دے۔ کمیل بھائی کوئی بات کہنی ہے اگر آخر میں؟ اگر کوئی وقت ہے آپ کے پاس؟ کتنے وقت تو نہیں، لیکن ہم بلکہ پھر میں یہ چاہتا ہوں آپ ہی بات کریں اور آپ ہی بریک پہ لے جائیں ہمیں، چونکہ اب جمعہ شروع ہونے والا ہے اور شب جمعہ اپنے اختتام پر ہے، تو مولا المسلمین مولا علی علیہ السلام کے ایک مناجات ہے، فرماتے ہیں کہ الہی کہ پروردگار تو مولا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، تو بندے پر سوائے مولا کے اور کون رحم کر سکتا ہے؟ تو رزق دینے والا ہے، میں رزق لینے والا ہوں، تو رزق لینے والے پر سوائے رزق دینے والے کے اور کون رحم کر سکتا ہے؟ تو جواد ہے، میں بخیل ہوں، تو بخیل پر سوائے جواد کے اور کون رحم کر سکتا ہے؟ تو عطا کرنے والا ہے، میں مانگنے والا ہوں، تو معاف کرنے والا ہے، میں گناہ کرنے والا ہوں، تو گناہ کرنے والے پر سوائے معاف کرنے والے کے اور کون رحم کر سکتا ہے؟ اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار امت مسلمہ پر، ہم سب پر اپنی رحمت خاص نازل فرما۔ آپ ہی بریک پر لے جائیے پھر۔ جی میں کیسے، میں یہ تو آپ کا کام ہے بھائی۔ بریک پہ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الفضيلة الفضيلة والوسيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اے اللہ جتنے حاضرین مجلس ہیں ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ جملہ مسلمین مسلمات کی مغفرت فرما۔ اے اللہ صاف ستھری حلال وسعت والی روزی نصیب فرما، اس کو اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔
اے اللہ ملک پاکستان کے ایک ایک شہری کو عافیت کی دولت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ تیرے حبیب سے یہ بات سنی کہ جو تیرے بندے تجھ سے عافیت کی دعا مانگتے ہیں آپ کو یہ دعا بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ یا اللہ ہم سب یہاں جو بیٹھے ہیں، جو گھروں پر بیٹھے ہیں، ہم سب دل کی گہرائی سے تجھ سے اس رمضان المبارک کی شب جمعہ کو عافیت کی دعا کرتے ہیں۔ یا کریم اس عافیت کی دعا کو قبول فرما۔ اے اللہ یہ بات تیرے حبیب سے سنی کہ اذان دعوت کا بول ہے، دعوت کے بول کے بعد جو دعا کی جاتی ہے وہ تیرے دربار میں فوراً قبول ہوتی ہے۔ اے کریم رب ہم تجھ سے یہ دعا کرتے ہیں، اس دعا کے بعد سب بولیے گا آمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ اس پاک مہینے اس شب جمعہ کے صدقے ملک پاکستان کو استحکام کی دولت سے مالا مال فرما۔ یہاں کے رہنے والوں کو آپس میں محبت، اخوت، تعاون کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ فلسطین میں اس وقت مسلمان انتہائی ظلم و تشدد کا نشانہ بن رہے ہیں۔ یا کریم یہ ہماری اپنی ہی غلطیاں ہیں، آپ کی طرف سے یا اللہ یہ ہمارے لیے ایک ایسا موقع آتا ہے، آپ کی طرف سے یا اللہ ہمیں ایک اشارہ ہوتا ہے کہ تم مجھے چھوڑ کر ادھر ادھر جا رہے ہو۔ یا اللہ ہم کمزور ہیں، تیرے حبیب کو دنیا سے پردہ فرمائے 1400 سال ہو گئے۔ یا اللہ ہم کمزوروں پر انتہائی رحم کا معاملہ فرما، فلسطین کے مسلمانوں پر انتہائی رحم کا معاملہ فرما، دنیا بھر میں جہاں کہیں مسلمان پس رہے ہیں یا اللہ ان کی مدد و نصرت فرما۔ یا کریم یہ جو ہزاروں لاکھوں کروڑوں روزے دار ہیں یا اللہ ہمارے روزے ایسے نہیں ہیں کہ ہم تیرے سامنے پیش کر سکیں، ہماری نمازیں ایسی نہیں ہیں کہ تیرے سامنے پیش کر سکیں یا کریم، لیکن چھوٹا بچہ جب اپنے باپ کی بات پر ہلکا سا اشارہ ہی کرتا ہے باپ خوش ہو جاتا ہے، تو ہم کو ویسے ہی چھوٹا سا بچہ سمجھ لے۔ یا اللہ اگر ہماری عبادتوں کے اندر وہ روحانیت نہیں لیکن طریقہ تو تیرے حبیب کا ہے، اس طریقے کے ہی صدقے یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، ملک پاکستان کو استحکام نصیب فرما، دنیا بھر میں جملہ مسلمین و مسلمات جہاں جہاں کہیں ہیں ان کے ساتھ انتہائی عافیت کا معاملہ فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ شان رمضان میں لوح قرآنی، جس کے بعد آپ دیکھیں گے نیکی کا سیگمنٹ اور وہیں سے ہماری رمضان نشریات ہوگی اختتام پذیر، اور انشاءاللہ شان افطار میں دوبارہ حاضر ہوں گے 2:30 پر۔ لیکن اس سیگمنٹ کا کرتے ہیں آغاز، اگر آپ لوگ ایک بار پھر بھرپور تالیاں بجا دیں تو پھر ہم چلیں۔ کیوں موبائل کے 2 سوالات ہیں یہاں پر اور بہت ہی آسان سوالات ہیں، اس کے بعد ہم آئیں گے آپ لوگوں کی طرف۔ بڑا آسان سا سوال، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ انعامات دے دیے جائیں، وقت کم ہوتا ہے۔ PCB کن الفاظ کا مخفف ہے بتائیں؟ PCB کن الفاظ کا؟ شروع کی روز سے کوئی نہیں بتائے گا؟ PCB ان کو دیجئے مائک، وہ کونے میں جو بیٹھا ہے بھائی، مائک میں ہاں جی بتائیے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ۔ پاکستان کرکٹ بورڈ۔ کیوں موبائل؟ چلیں، PCB کے موجودہ چیئرمین کا نام کون بتائے گا؟ PCB کے موجودہ چیئرمین کا نام ان کو دیں مائک، ہاں جی بتائیں۔ نجم سیٹھی نہیں، اور کون بتائے گا؟ ان کو دیں۔ زکا اشرف نہیں، اور بتائیں۔ یہ کوئی نہیں بتا سکتا، اس لیے کہ آج کی ہی ڈیولپمنٹ ہے، کوئی نہیں بتا سکتا، نہیں بتائے گا کوئی۔ چلیں اگلا سوال میں یہاں پوچھ لوں گا، ٹھیک ہے یہاں پوچھ لوں گا۔ چیف جسٹس آف پاکستان کا نام بتائیں۔ کیوں موبائل؟ چیف جسٹس آف پاکستان کا نام بتائیں، کون بتائے گا؟ ان کو دیجئے مائک، ہاں جی مائک آواز نہیں آ رہی مجھے، جی بتائیے۔ تصدق سجلانی۔ ہاں نہیں، ان کو دیجئے ہاں جی بتائیے، آپ بتائیے۔ قائم علی شاہ۔ قائم علی شاہ۔ اس کے ساتھ ہی ٹرانسمیشن کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कायम अली शाह सब मिलकर एक दफा क्या कहें, वाह 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 वाह। भाई कायम अली शाह साहब दीजिए इनको, दीजिए माइक। चीफ जस्टिस कायम अली शाह। अस्सलाम वालेकुम। पुराने चीफ जस्टिस का नाम तो बता सकता हूँ। चलो चीफ जस्टिस पुराने तो कायम अली शाह साहब कम पुराने, उन्होंने भी पुराने आदमी का ही नाम बताया। हमने तो आप बताएं नाम क्या है? चीफ जस्टिस का नाम बताया, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी। नहीं, और बताएं मौजूदा चीफ जस्टिस का नाम क्या हो गया भाई? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का नाम। चले छोड़ दें, ये भी ना बताएं, अगला सवाल पूछ लेता हूँ, ये भी आप लोगों से पूछ लूंगा। चले जी, परवेज मुशर्रफ साहब किस जमात के सरबराह हैं? ये तो बता दें। परवेज मुशर्रफ साहब किस जमात के सरबराह हैं? इनको दीजिए, ये इनका हिमायती लग रहा है मुशर्रफ साहब की मुझे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग हैं? पाकिस्तान मुस्लिम लीग पाकिस्तान मुस्लिम लीग। आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग। कौन सी वाली? आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग। ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग, APML। क्यों मोबाइल दे दें जी इन्हें। कायम अली शाह की इन्होंने कहा था, इनको जरा दें ज़ैनब का कुकिंग ऑयल, कुछ बनाएं, कुछ खाएं, दिमाग चलाएं, और इनको दें जिनको पुराने चीफ जस्टिस का नाम याद है, इनको इनको इनको। चले जी, आ रहे हैं आपकी तरफ। ए मछलियों, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कायम अली शाह हैं, ये आपको पता है? ये कैसी बात है, मजेदार किस्म की। मैं कहता हूं तौहीन अदालत का मुकदमा हो जाना चाहिए इनके खिलाफ, जिन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कायम अली शाह साहब हैं। असल में चलें खैर छोड़े, बताएं, आप बताएं कौन है? नासिरुद्दीन। नासिरुद्दीन गलत बता दिया किसी ने। नासिरुद्दीन, इधर आओ, इधर आओ, मेरे साथ रहो। ये J डॉट का कुर्ता आपके लिए गलत जवाब है, लेकिन बताएं, बताओ भाई बताओ। जस्टिस नासिरुल मलिक। जस्टिस नासिरुल मुल्क, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। क्यों मोबाइल। चले जी, नासिरुद्दीन नहीं है ना, नासिरुल मुल्क, नासिरुल मुल्क। अच्छा जनाब, शेख रशीद अहमद साहब किस जमात के सरबराह हैं, ये बताएं। शेख, अरे बैठ तो जाओ, इतने जज्बाती क्यों हो रहे हो? उनको वोट तो दिया नहीं, अब पार्टी का नाम बताने के लिए सब आ रहे हैं, ठीक है? क्यों मोबाइल मिल रहा है, इनको दें, इनको दें। हाँ जी, माइक 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 में बताएं। अवामी मुस्लिम लीग। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह हैं शेख रशीद अहमद साहब। क्यों मोबाइल दीजिए जी इन्हें, तालियां। अलमीरा के कुर्ते का सवाल। आज सारा सियासी प्रोग्राम है। अच्छा बताएगा कोई चेयरमैन पीसीबी का नाम बताएगा कोई? पीसीबी के चेयरमैन बताएं। हाँ सोच लें कोई भी बता दें। एजाज भट्ट। नहीं सर, एजाज भट्ट 750 साल पहले की बात है ये, एजाज भट्ट। चलो ये बताओ, बताएं। हाँ जी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। इख्तिदार हुसैन। इफ्तिखार हुसैन। इख्तिदार हुसैन। इख्तिदार हुसैन। ये क्या है? ये वो है, वो है वो हकीक। हकीक किसके लिए? अंगूठी बनाई। मैं इसकी बहुत नवाजी जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। लाइए जी लाइए, इनके लिए तो एक इनाम देना बड़ा ज़रूरी है। ये J डॉट का कुर्ता आपका हो गया जी, बहुत शुक्रिया। लेकिन एक माइक पकड़े जरा। ये इख्तिदार हुसैन कौन है? सुना था। ये इंतजार हुसैन कौन है? इख्तिदार हुसैन। ये कौन है? ये कहाँ रहते? 21 आदमी का नाम है ये। जो आपने पूछा था बताया। ये कौन है इख्तिदार हुसैन भाई? इख्तिदार हुसैन, इंतजार हुसैन, ये कौन है भाई? हाँ बानो। 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 बानो कौन? बानो ये किधर रहती है, क्या है? पता नहीं। कौन, किसने कहा ये? हाँ किसने बताया? किसने बताया, जल्दी बताओ। लाए भाई इधर, आप मेरे साथ रहे, आप मेरे साथ रहो। हाँ जी, ये सर्विस का। अरे जल्दी मेरी जान, ऐसे नहीं चलेगा। हाँ जी बताओ भाई। जस्टिस इजाज जमशेद शाह। किसने बताया? आज मैं न्यूज़ में पढ़ा था। है? न्यूज़ में पढ़ा था। किसी ने और ने न्यूज में नहीं पढ़ा। नजम सेठी साहब के बाद अब जस्टिस रिटायर्ड जमशेद को लगाया गया है। क्यों मोबाइल। लाइए जनाब, ज़ैनब का ये कुकिंग ऑयल का ये तोहफा है आपके लिए। ये है आपके लिए सर्विस का, आपके लिए है ज़ैनब का। ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं, मैं आपको एक इससे बड़ा इनाम दूंगा, लेकिन इज्जत तो एहतराम से। आप सब बहुत काबिल एहतराम है, ठीक है? मैं आपको इससे बड़ा इनाम दूंगा, ये लीजिए। मैं आपकी खिदमत में खुद पेश करूंगा, ठीक है? लेकिन आप तशरीफ रखें। चलो जनाब, J डॉट का ये नाम है आपके लिए। ये है J डॉट का आपके लिए, और ये है J डॉट आपके लिए। चलिए जनाब ऊपर आ जाइए, आइए ऊपर। है आपको पता है नीचे क्या हुआ है? नीचे कुछ अहम तब्दीलियां हुई हैं। चीफ जस्टिस नासिरुल मुल्क को उनके ओहदे से हटा दिया गया और उसके बजाय लगाया गया इख्तिदार हुसैन को। मैंने कहा ये कौन है? उन्होंने कहा इंतजार हुसैन कर लें। उनका क्या जा रहा था, उन्होंने कर दिया। और उससे पहले कायम अली शाह साहब को चीफ जस्टिस लगाया गया। अच्छा बताएं यार, आसान सा कुछ जी।
آسان سے کسی سوال کا جواب دے دیں. فٹ بال ورلڈ کپ کا فائنل کن ٹیموں کے درمیان کھیلا جانا ہے یہ بتا دیں. فٹ بال ورلڈ کپ کا فائنل کن 2 ٹیموں کے درمیان کھیلا جانا ہے؟ ان کو دے مائک, ان کو یہ بتائیں گے, مجھے پتا ہے. کیوں موبائل کا سوال. جرمنی اور برازیل. جرمنی اور برازیل. جرمنی اور برازیل. جرمنی نے تو برازیل کو ہرایا تھا 7-1 سے نا. زینب کوکنگ آئل کا گفٹ ہیمپر دینے. ہاں جی, ان کو دو مائک. ہاں جی. जर्मनी और अर्जेंटीना. فٹ بال ورلڈ کپ کا فائنل کھیلا جانا ہے جرمنی اور ارجنٹینا کے درمیان. چلو جی. اچھا جی, ارجنٹینا نے کس کو شکست دی تھی؟ یہ سوال نہیں, ایسے پوچھ رہا ہوں میں ذرا ایسی ریسٹ لینے کے لیے سوال پوچھ رہا ہوں. اچھا جناب, چلیں آگے بڑھتے ہیں, اگلا سوال کرتے ہیں. بھارت کے وزیر اعظم کا نام بتاؤں. بھارت کے وزیر, آپ لوگ میرے ملک کے چیف جسٹس کے ساتھ یہ کر رہے ہیں, میں چاہتا ہوں یہ کام آپ بھارت کے وزیر اعظم کے ساتھ کریں, اس کا نام غلط بتائیں تاکہ مجھے خوشی تو. آپ پاکستان کے وزیر اعظم کا نام غلط بتاتے ہیں, بتائیں جی. मनमोहन सिंह. منموہن سنگھ. کیسا منموہن سنگھ؟ ہاں جی بتائیں سر. بھارت کے وزیر اعظم کا نام ہے, کیا ہے؟ نریندر مودی. تالیاں بجا دیں جناب. کس جماعت سے تعلق ہے نریندر مودی کا؟ اس بچی کے پاس یہ بڑا اچھا سا شان رمضان کا, یہ اس کو دیجیے, ان سے لیجیے اور شان کا ایک گفٹ ہیمپر دیجیے انہیں پلیز. میرے پاس وقت کم ہے ورنہ میں خود آگے لیتا. آپ کا بہت شکریہ. کس جماعت سے تعلق ہے نریندر مودی کا یہ بتائیں. خدا کا واسطہ ہے کوئی عوامی مسلم لیگ نہ کہہ دینا یار پلیز. ہاں ان کو دے مائک, یہ بتائیں گے. इंतहा पसंद. انتہا یعنی یہ کون سی جماعت ہو گئی؟ یہ ہوگی آئی پی. نہیں انتہا, آئی پی. نریندر مودی صاحب ہیں آئی پی سے, انتہا پسند. دیں انہیں کرشی کا گفٹ ہیمپر دیں, یہ افطار کے بعد پئیں اور اپنی اس انتہا پسندی کا کچھ کریں. بتائیں جی. بی جے پی کا پھر میں نے 2 کی موبائل وہاں پر بھی دینے. بتائیں. कांग्रेस. کانگریس نہیں. چلو یہ بتاؤ, ٹائم بہت کم رہ گیا بھائی, آ جائیں جلدی آ جائیں. بتائیں. کوئی بات نہیں. ہاں جی مودی سرکار. مودی سرکار یہ جماعت کا نام تھوڑی ہے. बीजेपी. ہیں बीजेपी. بی جے پی سے مراد کیا ہے؟ بی سے کیا آتا ہے؟ کوئی بات نہیں. بی سے بوائے, جے سے جاپان, پی سے پاکستان. بی جے پی سے مراد کیا ہے بتانا پڑے گا آپ کو. کوئی ہیلپ کرتے ہیں, ہیلپ کر دیں سر. بتائیں کیا ہے؟ بی سے کیا آتا ہے؟ بی سے آتا ہے بھارتیہ. جے سے کیا آتا ہے؟ भारतीय जनता पार्टी. بھارتیہ جنتا پارٹی. کیوں موبائل انتہا پسند, پتہ نہیں کیا کیا, حد ہو گئی. چلیں پاکستان کے وزیر داخلہ کا نام بتائیں. کیوں موبائل کا سوال. پاکستان کے موجودہ وزیر داخلہ کا نام اس کو اچانک یاد آیا. ان کو تو میں وہ کونے پہ جو میرا بھائی بیٹھا ہے. ہاں جی بتائیے. یار کیا ہو گیا بھائی؟ پاکستان کے وزیر داخلہ شرجیل میمن, وہی تو بتا دو. وزیر داخلہ کا نام بتائیں یار. ममनून हुसैन. ہیں ममनून हुसैन. अवैस मुजफ्फर. اویس مظفر. میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان پر نثار ہو جاؤں. اب تو بتاؤ. نثار. چودھری نثار. کیوں موبائل لینا بھائی. کسی نے بھی تالیاں نہیں بجائی اس پہ. چلیں جی. عربی میں روزے کو صوم کہا جاتا ہے. صوم کے لفظی معنی کیا ہے بتائیں. صوم سے مراد کیا ہے؟ عربی میں صوم کہا جاتا ہے نا, صوم سے مراد کیا ہے بتائیں. سواد وام ہے. क्यों भाई? صوم سے مراد کیوں بھائی؟ کوئی نعت آتی ہے تمہیں؟ کوئی تلاوت آتی ہے؟ کچھ سناؤ گے؟ جلدی سے سنا دو کچھ بھی, 1 سیکنڈ میں کچھ بھی سنا دو. میں کیوں موبائل دے دوں گا, سنا دو. چلو کچھ بھی سنا دے یار. اچھا اپنا نام بتا دو بھائی. मोहम्मद अहमद. کیمرے میں دیکھ کے کہو مجھے کیوں موبائل چاہیے. क्यों मोबाइल चाहिए? کہو کیوں موبائل پاکستان کا نمبر 1 موبائل ہے. کیوں موبائل کہہ دے یار, عزت رکھ لیں میری یار. क्यों मोबाइल बोलो. اچھا اب اگر میں نے نہیں دیا نا تو اس کی اماں نے اس کو مار ڈالنا ہے, اس لیے اب کیوں موبائل دینا ضروری ہے. اس لیے کہ اماں یہ ذرا آگے ہو. اماں کا ہاتھ تقریباً یہ آ گیا تھا. بولو بولو. اب اگر نہیں بولا جاتا تو دوسرا ہاتھ بھی آ جانا تھا. اس لیے آپ یہ نہ کریں بھائی, آپ کی موبائل لے لیں. تالیاں بجا دیں جناب ان کے لیے. کرشی کا یہ گفٹ ہیمپر ہے آپ کے لیے. یہ ہے آپ کے لیے. حیدرآباد سے کون آیا ہے؟ حیدرآباد سے آنے والوں کے لیے سوگو کا یہ ریچارجبل فین ہیمپرز دیجیے مجھے. حیدرآباد والے کراچی میں لال قلعہ ریسٹورنٹ میں کھانا بھی کھائیں. یہ ہے فرسٹ اسٹیپ شوز اینڈ بیگس کے گفٹ ہیمپر, یہ ان کو دیجیے. ٹوپی والا جو میرا بھائی بیٹھا ہے یہ. چلیں جناب. اور یہ المیرا کا جوڑا ہے آپ کا, بغیر کسی جواب کے. یہ بھی لے لو بھائی, یہ ہے آپ کا
یہ ہے آپ کے لیے. اور جناب یہ قرشی ہے آپ کے لیے. وقت بہت کم ہے, مقابلہ بہت سخت ہے. وہی چلو یہ دیجئے مجھے شہزان کا گفٹ ہیمپر, یہ ہے آپ کے لیے. اور یہ ہے بریڈیز کا گفٹ ہیمپر, یہ ہے آپ کے لیے. شان رمضان میں اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ. انتہائی عزت و احترام کے ساتھ آپ لوگوں نے یہ سیگمنٹ سنا, اور سیگمنٹ کے دوران ہنسی مذاق میں اگر کسی کی کوئی دل آزاری ہوئی تو اس کے لیے معذرت خواہوں. یہ میں سے ایک ذرا لائٹر نوٹ پہ کر رہے ہوتے ہیں. زندگی رہی, صحت رہی, تو آپ سے 2:30 پر ملاقات ہوگی. ابھی آپ دیکھیں گے ہمارا سیگمنٹ نیکی, جس کے بعد شان سحر ہوگی اختتام پذیر. 2:30 پر آپ سے بشرط صحت و زندگی پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ ناصر.